لبنان اور شام کے زیر قبضہ علاقے امریکہ کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل نے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ جناب امریکہ کون ہوتا ہے، ہمیں ڈکٹیشن دینے والا امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، تو جناب لبنان اور شام کے وہ حصے جس پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے وہ تو کسی بھی قیمت پر خالی نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے ایک بڑے علاقے کو سیکیورٹی زون قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ جما لیا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ جس دن سے ایران امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، تکنیکی امور پر بات چیت کا سلسلہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور 60 روزہ روڈ میپ بھی مکمل کر لیا گیا ہے، تو اس کے بعد سے لے کر کے آج کے دن تک بنیامین نتنیاہو اور ان کی کیبنٹ کے لوگ جو ہیں وہ مسلسل ایران کو تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایران نے ایک بڑی شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اسرائیل کو لبنان پر جنگ بندی کا سلسلہ بھی فوری طور پر ختم کرنا ہوگا، اور ایران کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ اسرائیلی کر رہے ہیں تو اس چھیڑ چھاڑ سے امریکہ کو اسرائیل کو منع کرنا ہوگا۔ لیکن اب اسرائیل نے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانی شروع کر دی اور باقاعدہ دھمکی لگا دی ہے کہ جناب اگر آپ بھی کہو گے تو ہم تو یہ علاقے خالی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ادھر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب سے آبنائے حرمز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کھل چکی ہے تو اب تک ہزاروں بحری جہاز اپنا اپنا تیل جو ہے وہ لے کر کے وہاں سے گزر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو کہ آسمان تک جا پہنچی تھی وہ نیچے آ چکی ہیں، اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاریخ کی جس کو اگر یہ کہا جائے نا کہ کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں، تو یہ بھی بے جانا ہوگا۔ ادھر پاکستان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ شاید 62 روپے فی لیٹر پٹرول کی قیمت جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ کم کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر اس کا پوری طرح سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان کو تو یہ پٹرول 125 روپے سے زیادہ نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے آپ کو ایک رپورٹ بھی بتائی، ایک تحقیقاتی سارا سلسلہ ہی بتایا کہ کیسے جو ہے وہ عام عالمی مارکیٹ میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر سے نیچے آئی ہیں، تو اس کا اگر پوری طرح سے جو ہے وہ فائدہ، یعنی یہ جو بے جا قسم کے جو ٹیکسز ہیں، یہ جو لیوی وغیرہ اور یہ جناب پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ اس میں جو لگا کر کے صارف تک اس وقت تو 300 روپے فی لیٹر تک جو ہے وہ پٹرول پہنچایا جا رہا ہے، اگر یہ بے جا قسم کے ٹیکسز لیوی وغیرہ کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو جناب پٹرول کی قیمت فی لیٹر جو ہے وہ پاکستان میں بھی 100 روپے سے 125 روپے لیٹر تک آ سکتی ہے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی حکومت یہ فائدہ جو ہے وہ اپنے پاکستانیوں تک بھی پہنچاتی ہے یا نہیں۔ ابھی تک کی تو یہی اطلاعات ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ صرف 62 روپے فی لیٹر پٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ کمی لائیں، تو یعنی وہ ایسا کر کے بھی 62 روپے بھی کرتے ہیں تو جیسا کہ 300 ہے تو پھر بھی وہی تقریباً جو ہے وہ جناب 240 روپے کے قریب جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ 125 روپے فی لیٹر تک پٹرول کی قیمتیں آنی چاہیے۔ جب یہ 125 روپے یا ایک حد 150 روپے تک بھی پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آ گئیں تو جناب دیکھیے گا کہ پاکستان میں معاشی صورتحال تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اب تو پاکستانی جو ہے وہ اس کی امید ہی کر سکتے اور اللہ کرے کہ پاکستانی حکومت یہ خبر بھی جو ہے وہ پاکستانیوں تک پہنچا دے۔ ادھر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب اسرائیل کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ دن رات اسی کوششوں میں مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایران امریکہ کو جناب جو ہے وہ بھڑکایا جائے، کوئی ایسے کام کیے جائیں، کوئی ایسی حرکتیں کیے جائیں کہ دونوں جناب جنگ بندی معاہدہ ختم کر کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دست و گریباں ہو جائیں۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور اسرائیل کو بھی جو ہے نا وہ ناکو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اس وقت مودی کے بہکاوے میں آ کر کے جناب ایران امریکہ کو جو ہے نا وہ تنگ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، لبنان کو تنگ کرنے میں مصروف ہے، اور ایران نے تو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ لبنان کو تنگ کرنے سے باز نہ آیا تو پھر لبنان کے ساتھ ایران ہمیشہ کی طرح کھڑا ہوا دکھائی دے گا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ اب تک کی جو صورتحال تھی انٹرنیشنل وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ یعنی ایران امریکہ جنگ سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس سطح تک پہنچ چکی ہیں دنیا بھر میں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں بھی ایران امریکہ جنگ سے پہلے جو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تھیں وہ پاکستانیوں تک بھی پہنچائی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔